अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशा की कितनी रकतें हैं और कितनी रकतें पढ़े बगैर नमाज नहीं होती जो ज़रूरी हैं, और इशा का टाइम कब तक है, ये जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। उससे पहले हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इशा की कुल 17 रकतें हैं, लेकिन 9 रकतें ज़रूरी हैं जिनके बगैर नमाज नहीं होगी। वो हैं 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 3 वितर। ये लाजमी पढ़े जाएंगे। बाकी नमाज अगर रह भी जाए या छोड़ भी दें तो नमाज इशा की हो जाएगी। अब इशा की नमाज का टाइम सुबह सहरी तक है, लेकिन कोशिश करें नमाज आप सोने से पहले पढ़ के सोएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि रात को ना आँख ना खुले तो नमाज रह जाएगी। अच्छा जी, लेकिन मजबूरी में उज़र में इशा की नमाज आप सुबह सहरी तक पढ़ सकते हैं। अब जी हम पढ़ेंगे इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़। बावुज़ू होकर, पाक जगह पर पाक कपड़ों के साथ खड़े हो जाएंगे, किबला रुख होकर। अब दिल में नियत करेंगे कि इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। सिर्फ़ दिल में नियत कर ली तो नमाज ठीक है आपकी ऐसे पढ़ लेने से हो जाएगी। ज़ुबान से अदा करना ज़रूरी नहीं है। अल्फाज अगर आपने अदा करने हैं तो अदा ऐसे करेंगे। मैं पढ़ती हूँ इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़। मुँह मेरा खाना काबा शरीफ, अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह के लिए पढ़ें। अब अल्लाहु अकबर जब करना है तो हमारे हाथ आप देखें ये कंधों तक उठने चाहिए और बिल्कुल सीधे, कंधों से ऊंचे नहीं उठाने और ज़्यादा नीचे भी नहीं रखने। अल्लाहु अकबर कहकर हमने हाथ अब अंदर बांधने हैं, दुपट्टे के अंदर, ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए बाहर बांधे जा रहे हैं। तो यहाँ हमने हाथ रखने हैं हथेली के ऊपर, हथेली ऐसे रखनी है, फिर दिखाओ ऐसे, ये हथेली के ऊपर हथेली रखनी है, फिंगर के ऊपर फिंगर नहीं रखने, ठीक है। यहाँ हमने दुपट्टे के अंदर रखा, फिर यहाँ पढ़ेंगे और सीने पर हाथ बांधने हैं दुपट्टे के अंदर। सना पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर पढ़ेंगे मुकम्मल सूरह फातिहा। फातिहा पढ़ने के बाद हम एक सूरत मिलाएंगे, कोई सी सूरत मिला लें। फिर हम चले जाएंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में। अब रुकू में जब जाएंगे तो हमने हाथ घुटनों तक लेकर आने हैं, घुटनों से ज़्यादा नीचे नहीं लेकर आने, ठीक है। जब हमारे हाथ घुटनों तक पहुंच गए और हमने इतना झुकना है, ठीक है। जब हाथ घुटनों तक पहुंच गए तो उससे ज़्यादा नहीं झुकना, ठीक है। ऐसे हम झुकेंगे और यहाँ पढ़ेंगे 3 दफ़ा सुब्हान रब्बियल अज़ीम। घुटनों को हमने मजबूती से पकड़ना नहीं है, बस ऊपर हाथ आराम से नरमी से रखने हैं। यहाँ 3 दफ़ा सुब्हान रब्बिल अज़ीम पढ़ने के बाद हम खड़े हो जाएंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदह रब्बना लकल हम्द पढ़कर हम आराम सुकून से ये पढ़कर फिर हम चले जाएंगे सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए। पहले घुटने लगाएंगे, फिर हाथ, फिर हम नाक लगाएंगे, सबसे एंड पर हम पेशानी लगाएंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आपको दिखाने के लिए हम जो है ना ये दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल। फिर हम यहाँ दोनों हाथों के दरमियान सर रख कर पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला 3 दफ़ा, और हमने पाँव इस तरह दाईं साइड पे निकालने हैं अपने पाँव, ठीक है, ऐसे। और हमने फिंगर का रुख किबला की तरफ करना है, और सजदा हमने इस तरह ज़मीन के साथ चिपक कर करना है कि हमारे पीठ, कमर या पेट ऊपर को उठा हुआ ना हो। हमने यहाँ पर सजदा करना है सुब्हान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ना है। फिर हमने जब सर उठाना है तो पहले पेशानी, फिर नाक, फिर हाथ उठाकर हाथ अपने सामने रख लेने हैं, यहाँ सीधे, ठीक है। हाथों को इधर उधर या कपड़ों को नहीं छेड़ना, ये नमाज नहीं पढ़ रही लेकिन आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आपने हाथ इधर उधर नहीं छेड़ने, कपड़ों को नहीं छेड़ना, ऐसे नमाज में डिस्टर्बिंग होती है। हम यहाँ पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर क्या कि आराम सुकून से बैठेंगे, फिर हम सजदे में जाएंगे अल्लाहु अकबर। यहाँ हम फिर 3 दफ़ा पढ़ेंगे सुब्हान रब्बियल आला 3 दफ़ा पढ़ के आराम सुकून से। जल्दी में हमने सजदा नहीं करना, आराम से करना है। अगर आप जल्दी में सजदा करेंगे तो वो एक ही सजदा शुमार होगा और नमाज फिर नहीं होगी। फिर हम खड़े हो जाएंगे दूसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए। कोशिश करें कि हमने हाथ नीचे नहीं लगाने, घुटनों पर हाथ रखते हुए, घुटनों का सहारा लेते हुए हम खड़े हो जाएंगे।
جی ہاتھ پھر ہم نے باندھ لیے ہیں سینے پر ہتھیلی رکھنی ہے، ہلنا جلنا نہیں ہے، اور ہم نے اگر پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھنا ہے تو 4 فنگر کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پڑھیں گے سورہ فاتحہ مکمل، پھر پڑھیں گے سورت، کوئی بھی سی سورت ملا لیں لیکن صورتیں ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے رکوع میں، اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر رکوع میں جب ہمارے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ گئے تو اس سے زیادہ ہم نے نیچے نہیں جھکنا، بس اتنا سا جھکنا ہے تھوڑا سا۔ یہاں پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، آرام سکون سے پڑھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی لگا کر دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کریں گے، 3 دفعہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ پھر آرام سکون سے ہم نے بیٹھنا ہے، بھاگ کر دوسرا سجدہ نہیں کرنا جلدی میں، ہم نے دیکھنا ہے جب بیٹھیں گے تو ہمارے گود میں نظر ہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ، پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد یہاں ہم دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھیں گے، اور پہلے سجدے سے جب اٹھتے ہیں پہلے ہم اٹھائیں گے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اب بیٹھ جائیں گے، دوسری رکعت میں ہم تشہد میں بیٹھ گئے، اور یوں ہی پاؤں ہمارے ایک سائڈ پہ نکلے ہونے چاہیے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور نظر ہماری گود میں۔ یہاں پڑھیں گے التحیات للہ پورا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ پڑھیں گے جب التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ پہ ہاتھ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ نیچے رکھ لینا ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، سوری ہاتھ نہیں اٹھانا، فنگر اٹھانی ہے تشہد والی، ٹھیک ہے، وہ والی انگلی اٹھا کر اشہد اللہ پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ نیچے رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسری رکعت کی تشہد کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے جلدی سے کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم نے ہاتھ نیچے نہیں لگانے، آرام سکون سے کھڑے ہونے کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لینے ہیں سینے پر۔ اب تیسری رکعت ہے ہماری، تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، وہ صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے ثنا۔ یہاں ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ میں ولا الضالین آمین یہاں تک پڑھ کے ہم نے آگے کوئی صورت نہیں ملانی، کچھ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ ہی صرف پڑھنی ہے۔ جو فرض ہوتے ہیں ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے اور مغرب کے، ان کی پہلی 2 رکعتوں میں صرف صورتیں ملاتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی صورت ملاتے ہیں، لیکن جو فرض کے آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں یا 3 فرض مغرب کے، اس کی آخری 1 رکعت ہوتی ہے، اس میں آپ نے صورت نہیں ملانی، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں ولا الضالین آمین پڑھ کر آ جائیں گے رکوع میں، اللہ اکبر، یہاں ہم رکوع کریں گے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، زیادہ نہیں جھکنا، بس اتنا سا جھکیں گے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے، اور دیکھنا ہم نے سامنے ہے سجدے والی جگہ اللہ، پھر ہم پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یہ آرام سے پڑھ کے کھڑے ہوں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں پہلے گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی لگا کر سجدہ کریں گے 3 دفعہ، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، بیٹھ جائیں گے، آرام سکون سے بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ سجدے میں اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی، دوسرے سجدے میں 3 دفعہ، پھر ہم نے یہ 3 رکعتیں ہماری مکمل ہوگی، اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت میں ہم نے کھڑا ہو جانا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مشکل ہو رہا ہے یا کوئی موٹا بندہ ہے یا تکلیف والا ہے، گھٹنوں میں درد ہے، تو پھر وہ ہاتھ نیچے لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کا سہارا زمین سے کے ساتھ لے کر زمین کے سہارے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، ادروائز کوشش کریں کہ ہاتھ نیچے لگائے بغیر کھڑے ہوں، گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے۔ یہاں پھر ہم چوتھی رکعت ہے، ثنا نہیں پڑھنی، سورہ فاتحہ مکمل کرنی ہے، ولا الضالین آمین پڑھ کے کوئی صورت نہیں ملانی، کچھ بھی نہیں پڑھنا، چونکہ یہ فرضوں کی چوتھی رکعت ہے عشاء کی نماز کی۔ پھر ہم نے رکوع میں آ جانا ہے، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھیں گے، پھر ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد
پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے آرام سکون سے. پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. سجدہ ہم دونوں ہاتھوں کے درمیان کریں گے اور اس طرح ہمارے پاؤں دائیں سائڈ پہ نکلے ہونے چاہیے جیسے یوں نکلے ہوئے ہیں، اور پاؤں فنگر کا رخ ہمارا قبلہ کی طرف جتنا ممکن کوشش ہو سکے رکھیں. زمین کے ساتھ ہم نے لگ کر سجدہ کرنا ہے، پیٹ یا ہم نے کمر اپنی اوپر نہیں اٹھانی. یہاں پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ. اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ اکبر. دوسرا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ. پھر ہم بیٹھ جائیں گے. اب یہاں ہم پڑھیں گے التحیات پوری. پھر ہم پڑھیں گے درود ابراہیمی مکمل. پھر ہم پڑھیں گے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھیں گے جو آپ کو آتا ہوگا. پھر اس کے بعد پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر ہم سلام پھیریں گے دائیں سائڈ پہ پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں سلام جب پھیرنا ہے ہم نے صرف کندھوں پہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہاں بھی ہم نے کندھوں پر دیکھنا ہے، کندھے پر بائیں سائڈ پہ، اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا. فرضوں کے بعد پھر ہم نے سلام پھیرنے کے بعد سامنے دیکھنا ہے. التحیات کی شکل میں ہی بیٹھے ہوئے ہم نے ادھر ادھر دیکھے بغیر آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس کا بہت زیادہ اجر ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور موت کے درمیان اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، تو بہت زیادہ اجر ہے. یہاں آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں. تو ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.